313 صحابہ، 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں، آج کیا ہوگا؟ تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذی العصابہ ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما، یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ دیکھیے نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے۔ جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بار الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ میرے بھائیوں، نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔